بات کرتے ہیں ڈالر کی، تو ڈالر سے لڑتے لڑتے روپیہ لڑ کھڑا کر گر پڑا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ ڈالر نے پاکستان میں ریکارڈ بنا دیا، کیپ ہٹتے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ امریکی کرنسی کی لگام کیپ ہٹنے کے بعد مارکیٹ فورسز کے ہاتھوں آ گئی۔ ڈالر نے ملکی تاریخ کی لمبی چھلانگ مار کر سارے ریکارڈز پاش کر دیے ہیں۔ اپریل کے بیچ میں جب ہماری حکومت کو چینج کیا گیا تو اس بنا پہ کیا گیا کہ مہنگائی کافی ہے اور یہ ہے کہ پاکستان کے جو عام آدمی وہ پس رہا ہے۔ اس کے بعد ان 9 مہینوں میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ مہنگائی جو ہم 12% پہ چھوڑ کے آئے تھے وہ اب اس وقت جو ہے 25% تو ہے ہی ہے اور اب یہ 40% ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے 40 مہینوں کے بیچ میں جو قرضہ ہے وہ تقریباً 19 ٹریلین بڑھا ہے۔ ابھی انہوں نے ان 9 مہینوں میں 10 ٹریلین بڑھا دیا اور ایک ہی دن میں 3.25 ٹریلین بڑھ گیا۔ یہ مارکیٹ کو چلنے دیتے، یہ مارکیٹ کو سٹیبلائز خود ہی ہونے دیتے، مگر ان لوگ نے ایک آرٹیفیشل پروسیس کرا، آرٹیفیشل سے کنٹرول کرا، اس سے جو ہے اور کوئی کانفیڈنس ختم ہو گیا اس مارکیٹ میں۔ اسحاق ڈار آئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ وہ آ کے ڈالر کو 200 روپے سے نیچے کریں گے دوبارہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے IMF سے جو ہے ری نیگوشیٹ کروں گا اور ریٹنگ ایجنسی کو میں اپنی زبان میں سمجھاؤں گا۔ یہ جو پالیسی تھی گورنمنٹ کی کہ روپیہ کو روک کے رکھنا، یہ ایک بڑی ڈیزاسٹرس پالیسی تھی۔ یہ 9 مہینے میں شہباز شریف کی حکومت میں 72 روپے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور جب عمران خان صاحب کے 3.25 سال میں 54 روپے بڑھی تھی۔ اور اسی حکومت کے اپنے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں جتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی اس سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں۔ اس گورنمنٹ کی کافی ساری بڑی بیوقوفوں والی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوگا۔ یہ صرف ایکسچینج ریٹ نہیں گرا آج پاکستان کا، مشکلات کا جو ہے ایک پہاڑ پاکستانی قوم پہ آنے والا ہے۔ انفلیشن کا طوفان بدتمیزی ہے، یہ اپنے عروج پہ جائے گا۔ 75 سال میں اتنی انفلیشن ہوئی اور پریڈکشن یہ ہے چونکہ اوپن مارکیٹ میں ریٹ اس سے زیادہ تھا کہ اگلے چند دنوں میں یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ چڑھے گا، روپے کی قدر اور بھی کم ہوگی۔ ایک کیلکولیشن سامنے آئی ہے کہ جو ابھی آج عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ہیں، 1 تاریخ کو 50 روپے پیٹرول کی قیمت اور 35 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ گیس کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ تو عجیب و غریب خبر ہے کہ جی جولائی 2022 میں سے آپ کے بل بڑھائے جائیں گے۔ تو آپ کے پاس جب یہ بل آئے گا تو اس میں جو اضافی قیمت ہے وہ صرف اور 74% اضافے کی بات ہو رہی ہے، کوئی چھوٹے موٹے اضافے کی نہیں بات ہو رہی۔ جو چیز باہر سے آتی ہے اس کی قیمت سیدھا 12% سے اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ IMF نے ان کو بالکل زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں کے بیچ میں یہ قیمتیں بڑھیں گی اور تیل کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی، ٹیکسز بڑھیں گے اور فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 35-36% سے زیادہ بڑھ چلی جائے، اور فوڈ انفلیشن جو ہے ہمارے عوام پر سب سے زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جو اس ساری اکنامک مس مینجمنٹ کے بعد جو مہنگائی ہوگی، ڈیزل اور پیٹرول کی پرائسز چڑھے گی، کون جواب دے گا؟ پاکستان کا غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے اور اس وقت صرف ایک ہی چیز اس کی زبان پہ ہے کہ عمران خان کب واپس آئے گا۔ ملک میں بحران اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے ایک جمہوری عمل جو ہے، ایک چلتے ہوئے جمہوری عمل کو ایک رجیم چینج کی سازش کے تحت اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اس کے اندر ایک غیر منتخب حکومت کو لے کر آئے۔ یہ بڑا مشکل وقت ہے اور بڑا افسوس کا وقت ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ ہماری بڑی سٹیبلائز تھی کرنسی، اگر آپ دیکھیں اپریل میں 182 تھی اور 182 سے آج جو ہے 255.6، تو یہ کوئی آلموسٹ 80 روپیز گری ہے کوئی 9 مہینے میں۔ کبھی اتنی زیادہ روپیہ کا ویلیو نہیں گرا ہے اور اس کے وجہ سے انفلیشن ایک نئے درجے پر پہنچ جائے گی اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے انفلیشن کا ایفیکٹ وہ غریب عوام پر ہوتا ہے۔ اس موقع پہ چند سوال کرنا بہت ضروری ہے کہ اسحاق ڈار سے کون پوچھے گا کہ آج ڈالر 200 کے نیچے جائے گا یا نہیں، کہ ساری اسٹریٹجی کی وجہ سے جو IMF کے ساتھ پروگرام پچھلے 6 مہینے نہیں ہوا، تو اس 6 مہینے میں جو نقصان ہے
उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? PMLN ने IMF के प्रोग्राम करने के बाद मिफ्ता इस्माइल को फायर क्यों किया? जो LCs का क्राइसिस बना है क्योंकि मुल्क में डॉलर है ही नहीं, तकरीबन 3 अरब रुपए के रिजर्व रह गए हैं। इस LCs के क्राइसिस का कौन जिम्मेदार है? जो रेमिटेंसेस महीने की 3 अरब डॉलर आते थे वो अभी 2 अरब डॉलर आ रहे हैं और 1 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमने डॉलर को आर्टिफिशियली लो रखा। उसका जिम्मेदार कौन है? जो एक्सपोर्ट्स कम हुई है और बिजनेस कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी लो नहीं हुई और उसको साल अभी लगेंगे बनाने में, उसका जिम्मेदार कौन है? माशी जो हम पे बोझ डाला जा रहा है, जो हमसे मुतालबे किए जा रहे हैं, इसके अलावा क्या मुतालबे होने हैं और उनसे कौमी सलामती को क्या खतरा आने वाला है, इन सब चीजों को देखते हुए मैं एक दो फिर पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है इसका? एक ही चीज साबित हो गई, PMLN की ये एक्सपीरियंस टीम के पास कोई सलाहियत नहीं थी। ये किसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते और एक ही हाल है कि हम इलेक्शन में जाएं, अभी जाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन में जाएं और जैसे इमरान खान की हुकूमत ने 3 साल संभाला था, दोबारा आके इस बिल्कुल बिगड़े हुए पाकिस्तान को एक बार फिर नया पाकिस्तान बनाएं।